صحابی رسول نے اپنی باندی کو تھپڑ مارا، وہ شکایت لے کر آئی، اٹھاؤ سنن ترمذی کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، شکایت کی، آقا کو بلایا، کیوں مارا اسے، اس سے غلطی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم اللہ کو جانتی ہو؟ اس نے کہا، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ وہ کہنے لگی فی السماء، آسمان میں۔ مجھے جانتی ہو؟ جی ہاں، میں کون ہوں؟ آپ رسول اللہ ہیں۔ بس دو جملے ہیں، اللہ کو جانتی ہو کہاں ہے، مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ جواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس حدیث کے نتیجے میں جنہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے طلبہ نے، وہ یہاں اپنے اساتذہ سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ اجمالی ایمان نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ بات آج کہی جائے آپ کے کان بھی کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ آسمان میں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ علمی بحثیں، یہ چونکہ چنانچہ اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ سیدھی سادی ایک مسلمان عورت ہے، اتنا تعارف اسے اللہ کا ہو گیا کہ میرا رب آسمان پہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، مزید سوالات کر کے پریشان نہیں کیا کہ اپنے عقائد بتاؤ، اپنے اعمال بتاؤ، فلاں، اعتقها فإنها مؤمنہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس منبر پہ بیٹھنے والا کبھی کبھار اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، اور جب بہت بڑا عالم سمجھتا ہے تو اس میں تکبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور میں نے قسم کھا کے کہا کہ متکبر منبر پہ بیٹھ کے بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ عاجز انسان مٹی میں ملا ہوا بھی اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، ایمان والا ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی، ہر اعتبار سے عزت دی، مسلمان کی بات نہیں، انسان کو عزت دی ہم نے۔ غور کرو تم کیا تھے، کن کن مراحل سے گزار کے ہم نے تمہیں آج عمدہ اور بہترین بنایا۔ ورنہ انسان، اس کا تعارف اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ سے پوچھو۔ ہمارے ہاں انسان کون ہے؟ بڑا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ مالدار ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا آدمی ہے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، بڑا آدمی ہے۔ حکومت ہے، بڑا آدمی ہے۔ زمیندار ہے، زمینیں زیادہ ہیں، بڑا آدمی ہے۔ کس نے آپ کو کہا یہ بڑا آدمی ہے؟ پیمانے بدل گئے، ناپنے کا معیار ہی بدل گیا۔ مال اکٹھا کرنے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، بڑا آدمی نہیں بنتا۔ تجارت کرنے سے تاجر بنتا ہے، بڑا آدمی نہیں بنتا۔ زمینیں زیادہ لینے سے، زیادہ جائیدادیں خریدنے اور بنانے سے زمیندار تو بنتا ہے، بڑا آدمی نہیں بنتا۔ حکومت آ جائے تو حکمران بن جائے گا، صاحب اقتدار بن جائے گا، بڑا آدمی نہیں بنتا۔ کسی کے پاس عہدہ آ گیا، افسر تو بنے گا، بڑا آدمی نہیں بنتا۔ بڑا آدمی بننے کے لیے جو معیار قرآن و سنت نے بیان کیا اسے غور کیجیے ذرا۔ ایک آیت دیکھیے سورۃ الرعد کی، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ یہ ہیں بڑے آدمی کی صفات۔ بڑا آدمی کون ہے؟ عقل والا کون ہے؟ اس کا تعارف سورۃ الرعد میں اس کی آیت نمبر 19 پڑھیے گا۔ اللہ فرمانے کہ عقل مند انسان میرے نزدیک بہترین انسان، صاحب عقل، صاحب شعور وہ ہے جس کے اندر چند صفات ہوں۔ وہ وعدہ توڑنے والا نہ ہو، وعدہ نبھانے والا ہو۔ جس کی صفت یہ ہو آپس کی رشتہ داریوں کو جوڑے، قطع تعلقی قائم نہ کرے۔ آج جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنے زیادہ رشتے توڑنے والا ہے۔ جس کے پاس عہدہ آ گیا رشتہ داروں سے کٹ گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی نظر آپ نہیں آتے، میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ادھر ہوتا ہوں ادھر ہوتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بڑا نہیں کرتی، انسان کو اس کی صفات بلندی پہ لے جاتی ہیں۔ یہی انسان ہے۔ اس کا تعارف جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، لربہ لکنود، اپنے رب کا ناشکرہ ہے، لکفور مبین، کھلا ناشکرہ ہے، خصیم مبین، جھگڑالو ہے، اللہ سے جھگڑتا ہے یہ، لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ صیغے مبالغے کے صیغے ہیں، جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت صرف اور نحو پڑھی انہیں پتہ ہے۔ لظلوم تھوڑا نہیں، بہت بڑا ظالم ہے۔ کفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ تعارف اللہ فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں، اسی انسان کے بارے میں۔ قتور، وکان الانسان قتورا، بخیل ہے۔ اور بخل کی حالت تو یہ ہے کہ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر تم اپنے رب کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تمہیں ڈر ہو کہ ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، تم خرچ کرنا چھوڑ دو۔ یہ تو میرا رب ہے جو دن بدن خزانے کھول رہا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے باپ دادوں کو وہ نعمتیں میسر نہیں تھیں جو آج ہمیں میسر ہیں، رہائش میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، لباس میں بھی، سفر میں بھی۔ جو سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں ہمارے باپ دادوں کے ذہن میں نہیں تھیں۔ دنیا نے ڈرایا تھا کہ جو 20ویں صدی ہے یہ بھوک کی صدی ہوگی، انسانوں کی پیدائش پہ پابندی لگائی جائے، منصوبہ بندی کے مختلف طریقے، انسانیت بڑھے گی، بھوک اور افلاس کا شکار ہوگی۔ مجھے بتائیں آج انسان تقریباً 8 ارب کے قریب ہیں، کوئی ایسا لگا آپ نے جس نے کسی بھوک کی وجہ سے کسی انسان کو کھایا؟ بھوک تو آج مسئلہ ہی نہیں رہا۔ فقیر کو زیادہ بہتر کھانا مل سکتا ہے کمانے والے کے مقابلے میں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے فقراء کو دیکھا مختلف ہوٹلوں سے مانگتے ہوئے جو کھانا پسند نہیں پھینک دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیز کھول کے دیکھتے ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ ہمارا مزدور جو صبح سے شام تک کماتا ہے وہ دال ساگ مشکل سے پیدا کر سکتا ہے۔ نئے نئے خزانے اللہ نے کھولے، وہ چیزیں کھانے کی سامنے آئیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، رہنے کی وہ چیزیں سامنے آئیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تب کہا ان الانسان خلق ہلوعا،
اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، بہت چھوٹے دل والا ہے، ایک دم مصیبت آ جائے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے منوعا تو اسے منع کر دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ بس یہ دعا کرو اللہ توفیق دے وے۔ والی صاحب سے دعائیں کروا رہا ہے، کاروبار شروع کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ برکت دے۔ چھوٹی سے لے کے بڑی فیکٹری تک جن کا آغاز ہوتا ہے وہ مولوی صاحب کی دعا سے ہوتا ہے یا کہیں پیر صاحب کی دعا سے ہوتا ہے کہ دعا فرمائے اللہ ترقی دے، پھر ترقی ہوتی ہے، وہ بندہ جو صف اول کا نمازی تھا غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے، پھر مہینوں میں ہوتی ہے، پھر پوچھا جاتا ہے، جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی مصروفیت ہے، سفر پہ وہاں تھا، اور جب کچھ عرصے کے بعد وہیں سے کہا جاتا ہے کہ ذرا مسجد میں کچھ کام ہے، تو پھر اس کا جو انداز بات کرنے کا ہوتا ہے وہ اس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتے جی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کر دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے اس کی فطرت ایسی ہے منوعا، جب اس کے پاس مال آ جائے تو یہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، وہ دل اس کے پاس نہیں رہتا جو غربت اور فقر کی وجہ سے اس حالت میں اس کے پاس موجود تھا۔ کہیں اس اللہ نے اس انسان کے متعلق فرمایا ظلوما جہولا، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ کہیں فرمایا ان الانسان لیطغی، بہت بڑا سرکش ہے، نافرمانی کرنے والا ہے۔ کہیں فرمایا انہ لفرح فخور، بہت زیادہ اترانے والا، فخر کرنے والا ہے، کبھی اپنی اولاد پہ فخر کر رہا ہے، کبھی اپنے ماں باپ اور خاندان پہ فخر کر رہا ہے، کبھی مال کے اوپر عہدے کے اوپر فخر کر رہا ہے، وہ چیزیں جن کا کوئی دوام نہیں۔ باپ کے پاس مال تھا آج تمہارے پاس نہیں، باپ کے پاس نہیں تھا آج تمہارے پاس ہے، یہ کوئی فخر کی چیز ہے جس کے وجود کا پتہ نہیں کہ کل ہے یا نہیں۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه، جب ہم کسی انسان پہ اپنی رحمت کی برسات کرتے ہیں، ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں، اعرض تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ونأى بجانبه اور ایک طرف دور ہو جاتا ہے۔ کس سے دور ہوتا ہے یہ؟ اپنے اللہ سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف آئے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی دعائیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پھر سوا لاکھ کے وظیفے بھی پوچھتے ہیں لوگ، پریشانی آئے صرف حالت فراخی میں اسے اعرض ونأى بجانبه، اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی اپنے اللہ کو یاد کرنے کی۔ اور یہ جتنی صفات قرآن نے بیان کی ہیں یہ انسان کی وہ صفات ہیں جو انسان کو پستی کے اندر دھکیلنے والی ہیں۔ وہ صفات بھی قرآن نے بیان کی ہیں جن کی بنیاد پہ انسان بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین، ڈرنے والے اللہ سے، والمتصدقین صدقہ کرنے والے، والمتصدقات صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے روزے دار مرد عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ شرمگاہ کی حفاظت تب ہوتی ہے جب نگاہ کی حفاظت ہو، نگاہ محفوظ نہیں، شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے وہ نوجوان جو تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی فیس بک پہ اور کبھی یوٹیوب پہ اور کبھی مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اگر ان کی نگاہ میں حیا نہیں ہے تو ان کے دل میں کبھی حیا نہیں ہو سکتی، وہ مرد ہو عورت ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بلندی چاہتے ہو اپنے اندر تقوی پیدا کرو،
تم میں سب سے متقی جو ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ باقی جہاں تم عزت تلاش کرتے ہو، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ عزت دے گا ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے ہاں بلندی ملے گی تقوی کی بنیاد پر۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرے گا تو احسان کی صفت پیدا کرو اپنے اندر۔ میں سورۃ الرعد کی آیت پڑھ رہا تھا، آیت 19، اس کے آخر میں جا کے ایک جملہ ہے، اس ایک جملے کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بناؤ، سمجھو کہ اللہ کے ہاں بلند کون ہوتا ہے۔ جو صفات قرآن نے بیان کی ان میں آخر میں جا کے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ان کے ساتھ کوئی برا کرے وہ بدلے میں اچھا کرتے ہیں، انہیں کوئی گالی دے وہ بدلے میں دعا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے وہ بدلے میں نرمی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں سب سے زیادہ مشکلات منافقین کی طرف سے آئیں۔ عبداللہ ابن ابی ان منافقین کا رئیس تھا۔ جب اس نے اب کفن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر منگوائی تھی، آپ نے دی نہیں دی، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سب سے بڑا دشمن جو قریب ہوتے ہوئے ہماری صفوں میں رہتے ہوئے ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے وہ یہ ہے۔ ذرا اپنے دلوں سے پوچھو، ہمارے دل تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کفن مانگ رہا ہے، آگ نہ دوں اس کو، یہ پانی مانگ رہا ہے اس کو زہر نہ دوں، یہ جملے ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر اتار کے بھیجی اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ جسے اللہ نے عزت دی ہے نا انسان کو، اسے معزز سمجھو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی سے تعلق قائم کرنا، کسی سے محبت کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ تعلقات اور دل کی محبت صرف ایمان والوں سے ہوگی، کافر سے نہیں۔ خندہ پیشانی کے ساتھ بات اور اخلاقیات کے درجے میں رہتے ہوئے بات، یہ مسلمان اور کافر میں اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوگی۔ مدینہ کے پاس یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا، ان کا بچہ بیمار ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 7 میل تک تشریف لے گئے پیدل۔ آج جو حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں جہاں تک گئے اس کو اگر میلوں میں ناپا جائے، 7 میل تک پیدل آپ چل کے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، اس کے سرہانے بیٹھے اور اسے کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ دو ذرا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ وہ تو یہودی ہے، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ جو ہی اس کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ نکلا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ انسانیت کی بھی کوئی وقعت ہے، اس کو بھی اللہ نے کوئی عزت دی ہے۔ جنازہ گزرا ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ موجود ہیں۔ حضرت قیس بن سعد اور سہل بن حنیف قادسیہ کے میدان میں جنازہ گزرا، یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے،
تو انہوں نے فرمایا ہم مدینہ منورہ میں تھے، اسی طرح ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے، کسی نے کہا تھا انما ہی جنازۃ یہودین، یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا تھا الیست نفسا، کہ یہ انسان نہیں ہے؟ ہم تعلق نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ، رشتہ نہیں قائم کریں گے ان کے ساتھ، ہم محبت نہیں کریں گے ان کے ساتھ، لیکن انسانیت کو جو اللہ نے انسانیت کا ایک رتبہ دیا ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے، اسی بنیاد پر تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں ایسا دین دیا جس دین کی ہر تعلیم تمام ادیان کی تعلیمات سے افضل ہے، جہاں انسانیت کو انسانیت سکھائی جاتی ہے، انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے انسان ہوتا کون ہے۔ انسان کا لفظ نکلا ہی انس سے ہے، انس کہتے ہیں محبت کو، اس میں انس نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ آپ نے حدیث میں وہ واقعہ سنا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، غار میں جو 3 آدمی پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا جو عمل پیش کیا ہے، اس عمل پہ اگر غور کریں گے تو اس میں انسانیت نظر آئے گی آپ کو۔ ایک اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہے، ایک عورت کی عزت لوٹنے سے بچنے والا ہے، اور ایک امانت کو امانت دار تک پہنچانے والا ہے۔ یہ تینوں صفات، ان میں سے کس صفت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے؟ انسانیت کی صفات ہے، انسانیت کا دکھ اور درد سمجھا جا رہا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 نے اپنے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے، بند دروازہ اور وہ چٹان جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا تھا، ایک ایک اپنا عمل پیش کر کے اللہ سے پوچھتا رہا، اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کی خاطر تھا ہمیں بچا لے۔ چٹان سرکتی گئی یہاں تک کہ تینوں نے اپنے عمل اللہ کی دربار میں پیش کیے، راستہ کھل گیا، باہر نکل آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نصرانی کو، کرسچن کو قتل کیا مسلمان نے، اس مقتول کے ورثاء حاضر ہوئے، امیر المومنین ہمارے بھائی کو، ہمارے عزیز کو اس مسلمان نے قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا قتل ثابت ہوا؟ آپ نے فرمایا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی دیت پر، مقتول کے ورثاء نے کہا ہمیں کچھ مال دے دو، اتنا ہم چھوڑ دیں گے۔ فیصلہ ہوا، جب انہوں نے کہا ہم دیت لے کر اس کو چھوڑنے پہ راضی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بتاؤ لعلہم فزعوک او حددوک، کہیں انہوں نے دھمکایا تو نہیں، پریشر تو نہیں ڈالا؟ سبحان اللہ، امیر المومنین پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ، کوئی پریشر ڈال کے دھمکی دی، کوئی نقصان کی بات کی، اس لیے تم راضی ہوئے ہو قصاص چھوڑنے اور دیت پر؟ نے کہا نہیں۔ تب فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تاریخ اسلام کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، امام بیہقی کی ہے شعب الایمان، دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف غیر مسلم ہے، فرق تو یہی ہے۔ نجران کے 60 آدمی عیسائی، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ 60 آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، علمی مناظرہ ہوگا۔ جو سوالات انہوں نے کیے اس سارے کے جوابات سورۃ آل عمران میں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران نازل ہی ان کے جوابات کے لیے ہوئی ہے۔ لاجواب ہوئے، مباہلے کا چیلنج کیا گیا۔ یہاں آپ احادیث کی کتابیں ذرا اٹھا کے دیکھیے کہ یہ 60 آدمی جو غیر مسلم تھے، نصرانی تھے، ان کو کہاں رکھا گیا، کس بیٹھک میں،
کس کے مہمان بنے؟ آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کی جگہ بنائی، مسجد نبوی میں، اور جب ان کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسجد کے ایک طرف پڑھو، وہ مشرق کی سمت میں، ہم مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہ مشرق کی طرف پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مشرق کی طرف ادا کی، اور پتہ ہے حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ انہم لاصحابنا مکرمین، یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے ہاں معزز ہیں، ان کا اکرام ہم کریں گے سب۔ اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا ہمارے صحابہ کے نزدیک یہ معزز ہیں۔ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُكَافِئَهُمْ، اور میری چاہت ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کس کے متعلق؟ جو بحث کرنے کے لیے آئے ہیں غیر مسلم۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا اور یہ بھاگ گئے، اور ان کے بڑے نے کہا پادری نے کہ اللہ کی قسم میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہاں مباہلے کے لیے رکے تو یہ وادی آگ سے بھر جائے گی اور تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، جلس کے مر جاؤ گے، واپس چلے جاؤ۔ آج کوئی مسلمان ہے جس کی آپ کو ایک مسجد ملے جس کے اندر غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا کوئی مسلمان آ کے نماز پڑھ سکے؟ ایک درد ہے، جہالت کا خوب فائدہ اٹھایا گیا اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور ٹولیاں بنا دی گئی، اور اپنی اپنی سواریاں بنا کے یہ کہا گیا کہ بس یہی نجات ہے جو ادھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میں کیا تھا کیا ہوا، بس مجھے باقی انسانیت بھی سمجھ آ جائے گی، مجھے اپنا دین بھی سمجھ آ جائے گا، اور مجھے قرآن و سنت بھی سمجھ آ جائے گا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔